بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص اور مقدس ہے۔ اس کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات پر۔ محترم بھائیو، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور، پکی بات ہے، ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہاں پر 2-3 تاکیدیں ہیں، یعنی ایک بات کو پختہ کرنے کے لیے عربی میں کئی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اصل لفظ آزمائش کے لیے نبلوا، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ شروع میں جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور آگے نون ثقیلہ کا ہے، نون کے اوپر جو شد لگی ہے، نبلون، نون مشدد، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو ضرور ضرور اس کا معنی کیا جاتا ہے، پکی بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا اعلان ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پکی بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ آزمانے کے طریقے بھی اللہ نے بیان فرما دیے۔ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ حصہ خوف مسلط کر کے تمہارے اوپر، ڈرا کر، دشمن کا خوف، کافر کا خوف، مال کے لٹ جانے کا خوف، نقصان کے آ جانے کا خوف، طرح طرح کے خوف ہم تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ کبھی سیلاب کے پانی کے آ جانے کا خوف، زلزلوں کا خوف، مہنگائی کے آ جانے کا خوف، کاروبار کے ختم ہو جانے کا خوف، صحت کے بیمار پڑ جانے کا خوف، یہ سارے خوف تمہارے اوپر ہم لائیں گے آزمانے کے لیے۔ والجوع، اور بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک دے کر، بھوک لگ رہی ہے کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں اور حرام ملتا ہے، یہ تو اور زیادہ بڑی آزمائش ہے نا۔ بچے بھوکے ہیں، ان بھوکوں کو کھلانے کے لیے حرام ملتا ہے، جھوٹ بولو تو پھر کاروبار چلتا ہے، سود پہ لو تو پھر کاروبار چلتا ہے، ملتے ہیں پیسے، ویسے ادھار دینے کو کوئی تیار ہی نہیں، سود لو تو جتنے مرضی لے لو۔ تو بھوکا رکھ کر بھی اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر تمہارے مالوں میں کمی کر کے، بڑا پیسہ بنایا تھا، کاروبار چل رہا تھا، دکانیں تھیں، کاروبار تھا، زمینیں تھیں، جائیداد تھی، لیکن ایک دم سے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، کمی ہو گئی، چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، زمینیں تھیں بک گئیں، کاروبار ختم ہو گیا، نوکری تھی، ملازمت تھی، فیکٹری تھی، ختم ہو گئی۔ آگے والانفس، تمہاری جانوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ 4-5 بھائی تھے، اکٹھے تھے، بڑا اچھا کاروبار تھا، فوت ہو گئے، بیٹے تھے، اولاد تھی، اللہ نے لے لی، یہ رشتہ دار تھے، اچھے تعلقات تھے، اب وہ تعلقات ٹوٹ گئے، رشتہ دار تو ہیں لیکن تعلق ٹوٹ گیا۔ جتنا وہ مل کر کام کرتے تھے اب تو اکیلے وہ اتنا نہیں ہو سکتا، یہ بھی آزمائش ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہاں پھلوں سے مراد صرف پھل کھانے والے نہیں، کیونکہ وہ پیچھے جو لفظ آیا نا من الاموال، مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، مال میں پھل بھی شامل ہے، باغ ہے کسی کا، بڑے اچھے پھل ہیں اس کے، تو مال ہے اس کا، وہ تو کمی ہو گئی اس میں، لیکن پھر سے اللہ نے جو فرمایا نا والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ محنتوں کا پھل، اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ محنتوں کا ثمر، یہ وہی ہے ثمر،
کہ کئی دفعہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ ضائع کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ سالوں کی محنت، کئی سال محنت کی ہے، نتیجہ صفر. اور یہ محنتیں ہم اگر دیکھیں انبیاء کی زندگیوں کو پڑھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کئی انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بندہ تھا. کیا ان کی محنتیں وہ ٹھیک نہیں تھیں؟ ان تبلیغ کا انداز ٹھیک نہیں تھا؟ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش. ساری زندگی محنت کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال. کہنا آسان ہے، ہم تو 9 دن کسی کو سمجھائے نا تو 1 دن کے بعد ہی تھک جاتے ہیں. ہم کل تو کہا تھا اس کو نماز پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، میرا کیا ہے. 950 سال تک نوح علیہ السلام کہتے ہیں دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ دن اور رات، صرف 950 سال یہ نہیں کہ کبھی کبھی تبلیغ کر لی. کیا کہتے ہیں؟ دعوت قومی، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، لیلا ونہارا، دن کو بھی رات کو بھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. ثم انی دعوتہم، میں نے ان کو پکارا ہے، دعوت دی ہے، مجمعوں میں بھی اور تنہائیوں میں بھی. مان ہی نہیں رہے، ضدی، ہٹ دھرم. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ اتنے جتنے ایک کشتی میں آ گئے. ایک ہی کشتی تھی نا جب طوفان آیا، اس کشتی میں جانور بھی تھے، اس کشتی میں باقی ساری مخلوقات تھیں، اور انسان بھی تھے، وہ سارے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس ثمرات سے مراد محنتوں کا ثمر ہے. اللہ تعالیٰ ان محنتوں کے ثمر کو ضائع کر کے بھی آزمائیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. یہ میری آزمائش کے طریقے ہوں گے، کبھی جانی نقصان ہوگا، کبھی مالی نقصان ہوگا، کبھی محنتیں ضائع ہو جائیں گی، کبھی خوف آئے گا، کبھی بیماریاں آئیں گی، کبھی سیلاب اور زلزلے اور طوفان آئیں گے. ان سب چیزوں میں جو میرے ساتھ جڑے رہیں گے، صبر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے، ان کو خوشخبری دو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ واہ ویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہی لفظ ان کی زبان پہ آتا ہے، انا للہ، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا ہے. مال ڈنگر، اب یہ موضوع میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ابھی ہمارے خصوصاً جنوبی پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے، کتنا زیادہ نقصان کیا ہے اس نے، اور ان میں اکثر ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں. اور جلال پور کے کئی علاقے، ان میں آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جو ہم سے زیادہ نیک ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، موحد ہیں. بستیوں کی بستیاں زیر آب آ گئی ہیں، ان کے جانور بہہ گئے ہیں، اور کئی انسان جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. ابھی ہمارا ایک شاگرد ہے، وہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس. اس نے جب سنا ہے نا اپنی داستان، کہتا ہے استاد جی میں بہہ گیا پانی میں، 1-1.5 ایکڑ تک پانی کی لہریں مجھے لے گئیں. پھر کہیں سے کشتی والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا، ورنہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہوتا میں. تو کئی ایسے ہیں جن پر آزمائشیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، پریشانی ہیں. ان کا گھر سارا، ویڈیو دکھائی اس نے، گھر سارا ٹوٹ چکا ہے، ارد گرد پانی ہے سارا. تو ایسے موقع پر ان ہمارے بھائیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. کئی لوگ نا اس موقع پر میڈیا چینلز پر بیٹھ کر، کئی اینکر حضرات، کئی کالم نگار، وہ اس آزمائش کو اللہ کے عذاب کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے، یہ عذاب الہی ہے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذاب ہے نا، ان کی 2 قسمیں ہیں. اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں نا عذاب الہی، اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا نا، قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا. یہ وہ عذاب نہیں ہے. بس اگر اس طرح کا عذاب ہو اور پھر ہمیں مہلت ملے ان کی مدد کرنے کی، جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے ان علاقوں میں جانا منع ہے، وہاں پر کوئی انسان پھر رہ نہیں سکتا. جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا، جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان بستیوں میں دوبارہ کوئی انسان زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکے.
قوم عاد، قوم سمود، ان کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے مومن پر جب تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں، یہ عربی میں عذاب سے مراد دنیا کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں نا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے، اس بڑے عذاب سے مراد عذاب الہی ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ ان چھوٹے عذابوں سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے عذابوں سے مراد یا مصائب الدنیا، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی آزمائشیں ہیں، دنیا کی تکلیفیں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مصائب ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ کافروں کے لیے یہ بھی عذاب ہے۔ جو مشرک، اللہ کا باغی، نافرمان، انسانوں پہ ظلم کرنے والا اگر اس عذاب میں مارا گیا تو وہ اللہ کی پکڑ کا مستحق ہے۔ تو یاد رکھیں پہلی بات کہ یہ آزمائش ہے مومنوں کے لیے، ورنہ اگر یہی بات کہیں نا کہ اللہ کی طرف سے عذاب الہی ہے تو پھر کئی کافر غیر مسلم وہ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، کہ دیکھو مسلمانوں عذاب الہی آنا ہوتا تو یہاں آتا کیا؟ معاذ اللہ، اللہ کا جو عذاب الہی ہے وہ غریبوں کی بستیوں کی طرف آتا ہے، امیر تو محفوظ ہیں۔ اس وقت کئی سود خور، اس سیلاب میں بھی کئی سود خور، اللہ کے باغی، نافرمان، زانی، شرابی، وہ اپنے بند قلعوں میں محفوظ ہیں، غریبوں کی بستیاں ڈوب رہی ہیں۔ عذاب الہی آنا ہوتا تو اس وقت سب سے زیادہ عذاب الہی کا جو مستحق ہے وہ اسرائیل ہے، یہودی ہے، جنہوں نے فلسطینیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلکا بلکا کے مارا ہوا ہے، نہ ان کو پانی پہنچنے دیتے ہیں، نہ خوراک پہنچنے دیتے ہیں، نہ دوائی پہنچنے دیتے ہیں، ہسپتالوں تک کو بم مار کے انہوں نے اڑا دی ہے۔ اور وہاں کی طرف جانے والا قافلہ جو مدد لے کے جا رہا تھا اس کو بھی روک دیا ہے۔ سارے اس قافلے میں جو مدد کے لیے جانے والے تھے ان کو قیدی بنا دیا، انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ عذاب الہی آنا ہوتا تو اس وہاں پر آتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب ایک تو آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے جن پر سیلاب آیا، جن کے گھر گر گئے، جن کے جانور بہہ گئے، جن کا ساز و سامان کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، لاکھوں کا، عام انفرادی طور پر لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، اور اجتماعی طور پر دیکھیں تو اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ لاکھوں ایکڑ ہمارے ملک کی زمین جو ہے، زرعی زمین جو کاشت ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو نقصان ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ایک ان کا نقصان، جن کا نقصان ہوا ہے ان کی آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہمارا نقصان کر کے؟ ہم دیکھیں نا، کوئی علاقے کا بڑا بندہ ہو، اچھا بندہ ہو، آپ کا اس کے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے؟ یہ مجھے نقصان دے گا؟ اچھا ہی گمان ہوتا ہے۔ آپ کا اپنے والد کے بارے میں کیا ذہن ہوتا ہے؟ کیا یہ میرا بنا ہوا کاروبار بگاڑ دے گا، مجھے نقصان دے گا؟ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ کہ اللہ نے نقصان کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جن کی جانیں چلی گئیں، جن کا مال چلا گیا، کاروبار چلا گیا، اللہ نے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر حکم، اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو الگ بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نقصان کر کے آزمانا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو میں نے بیٹا دیا تھا، بڑا اس کا لاڈلا تھا، پیارا تھا، چہیتا تھا، میں نے واپس لے لیا، اب کہتا کیا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے اب؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ایک بندے کا بیٹا جو اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کو فوت کر لیتے ہیں، اس کو فوت کرتے ہیں، وہ بچہ اس کا فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، میرے فرشتوں ادھر آؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ، میرے فلاں بندے کا تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے لائے ہو، تم اس کے بیٹے کو فوت کر کے آئے ہو،
بتاؤ میرا وہ بندہ کیا کہتا تھا، میرا وہ بندہ کیا کہتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اللہ نے لیا تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. فرشتے اپنے رب کو بتاتے ہیں اللہ ہم نے جب تیرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا الحمدللہ. اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں جاؤ جنت میں ایک محل تیار کرو، ایک محل بنا دو اور اس محل کے اوپر لکھ دو بیت الحمد. یہ الحمدللہ کہنے والے کا گھر ہے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک بندہ الحمدللہ نہ کہے، جس طرح کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے با ویلا کرتا رہے، چیخ و پکار کرتا رہے، دھاڑ ہوئے، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، میری تو کمر ٹوٹ گئی، میں تو مر گیا. کیا ہوگا؟ کیا وہ فوت ہونے والا بچہ واپس آ جائے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا. الحمدللہ کہے اللہ اور دے دیں گے. ابھی جس طرح دنیا کا نقصان ہو گیا، فصل ڈوب گئی، کاروبار ختم ہو گیا، گھر گر گئے، مکانات کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اب جو بندہ الحمدللہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور بھی دیں گے اور آخرت میں بھی مکان بن جائے گا، مقام بڑھ جائے گا. لیکن جو چیخ و پکار کرتا رہے، با بیلا کرتا رہے، اس کو سنائے، ہر کسی کے سامنے دکھڑے روتا رہے اور اللہ کے گلے کرتا رہے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا رہے، تو کیا بنے گا پھر اس کا؟ تو پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو بھی کیا درست کیا ہے، اللہ کے فیصلے حکمتوں سے بھرے ہیں اور اسی میں بھی اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کیا کرنا چاہتے ہیں، میرے بندے کیا کہتے ہیں. اس پر صبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کو دعائیں دیتے ہیں. واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ایک ان کا امتحان صبر کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اللہ سے کیسی امید رکھتے ہیں. میرے ان بھائیوں کے لیے بھی پیغام ہے جن کے گھر ٹوٹے، یہاں بھی آئے ہوئے ہیں کئی ہمارے ساتھی اور وہاں بھی ہم گئے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ آپ صبر کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھیں. ایک گھر ٹوٹا ہے نا، وہ اللہ اس سے اور بہتر گھر دینے پر قادر ہیں. ارد گرد پانی ہے، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نا، اللہ سے اچھی امید رکھیں. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے آ رہے تھے نا، آزادی دی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے، واپس جب جا رہے تھے اپنی قوم کو لے کر، راستے میں آگے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، راستہ نہیں تھا، بے نہیں اسی طرح پھنس گئے. پیچھے فوجیں آ گئی فرعون کی، آگے دریا کی موجیں، کہاں جائیں گے اب؟ ہمارے بھی کئی بھائی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں نا، کئی پھنسے تھے، کئی اب بھی پھنسے ہوئے ہیں. 3-4 مکان بچے ہیں، گھر بچے ہیں، باقی ارد گرد سارا پانی ہے. کشتی کے ذریعے سے جایا جا سکتا ہے، ویسے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھنس چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. تو کیا کریں؟ اللہ سے اچھی امید رکھیں. یہ نہ کہیں مارے گئے. کئی میڈیا پہ خبروں میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نا، وہ کیا لکھتے ہیں خبروں میں، بڑا طوفان اور آ رہا ہے، ابھی بہت بڑی تباہی آ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. بھئی اللہ کے ساتھ اچھی امید کہاں گئی تمہاری؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اور بڑی تباہی آ رہی ہے، اتنا بڑا طوفان آ رہا ہے، اب تو مارے جائیں گے، اب تو فلاں ہو جائے گا. ایسی سنسنی خیز خبریں پھیلانا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھیں نا، قرآن، رب کا جو قرآن ہے، فرمان، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس قرآن کی ابتدا کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے نا. ایک بندہ، اس کی ساری دنیا اجڑ گئی، سیلاب میں بہہ گئی، طوفان میں اس کی دنیا ختم ہو گئی. دنیا دار تھا، بڑا رب سے دور تھا، باغی تھا، سب کچھ اس کا لٹ گیا، ختم ہو گیا، گھر بار بھی، کاروبار بھی. اب وہ پچھتا کے پلٹنا چاہتا ہے رب کی طرف. تو اس کے لیے پیغام کیا ہے؟ اس قرآن کو اٹھا، اس قرآن کو پڑھ، اس قرآن سے تو دور ہو گیا تھا، اس لیے تیری دنیا ساری لٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اور اس قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ پہلے کہے الحمدللہ، جو کچھ بھی ہوا ہے نا، سب کچھ لٹ گیا میرا، لیکن اس کے باوجود بھی کہنا کیا ہے؟
الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے درستی کیا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ اچھی امید ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب راستہ نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی نئے نئے مسلمان تھے نا، ابھی مسلمان ہوئے تھے اور جا رہے تھے آگے، تو کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ اب تو مارے گئے، تو نے پکڑوا دیا، اب تو پھنسوا دیا، یہی اصل معنی یہی بنتا ہے، انا لمدرکون، مارے گئے ہم۔ چلو وہاں تھے فرعون کی غلامی میں زندگی تو بسر کر رہے تھے، اب جو پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں، آگے راستہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے اور ہمیں اذیت ناک موت دیں گے، تکلیفوں میں ڈال دیں گے، قید خانوں میں بند کر دیں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ بولا تھا نا، ہمارے لیے بھی اگر زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے، راستہ نہ نظر آ رہا ہو، تو اس میں پیغام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ کیوں کہتے ہو کہ راستہ نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہو مارے گئے؟ کیوں کہتے ہو پکڑے گئے؟ ان معی ربی، رب نہیں ہے میرا، اور رب کے ساتھ ایمان امید سب ختم ہو گئی کیا؟ یہ لفظ کیوں بول رہے ہو تم کہ ہم مارے گئے؟ آج ان لوگوں کو بھی پیغام دیں جو کہتے ہیں مارے گئے، ٹوٹ گیا، ڈوب گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کیوں بھائی؟ اللہ نہیں ہے کیا؟ جس رب نے آج تک دیا وہ آگے بھی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ راستہ دے گا، سیہدین، وہ راستہ دے گا۔ اب ذرا دیکھیں وہاں پر راستہ تھا، دنیا کے ظاہری اسباب کو اگر دیکھیں تو راستہ ہے ہی نہیں، چاروں طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن امید کیا ہے؟ معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے تو راستہ دے گا۔ تو آج ہمارے لیے پیغام کیا؟ اگر ہم بھی پھنس جائیں، پانی کی لہروں میں پھنس جائیں یا حالات کی لہروں میں پھنس جائیں، دنیا کی مشکلوں میں پھنس جائیں، دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، ماں باپ تک ساتھ چھوڑ جائیں، کوئی ساتھ نہ ہو ہمارے، امید کیا ہو؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب ساتھ ہے تو راستہ ضرور ملے گا۔ تو پھر اللہ نے راستہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ جب اتنی زیادہ امید تھی، اللہ نے سمندروں سے راستہ نکال دیا۔ وہ رب قادر ہے سمندروں سے راستہ نکالنے پر، وہ رب قادر ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنانے پر، اس پر اچھی امیدیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی امید یہی تھی نا، دنیا کے اسباب کو ہٹا دیا۔ جب آئے تھے فرشتے، ابراہیم کہو تو بارش برسا دیں، کہو تو آندیاں چلا دیں، کہاں چلے جاؤ؟ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے پھر آگ کو بھی گلزار بنا دیا تھا۔ تو اپنے رب کے ساتھ اچھی امید رکھیں۔ اور اگلا ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے، ان کی تو آزمائش ہو گئی، ساتھ ہماری بھی آزمائش ہے، یہ تکلیفیں دے کر، پریشانیاں بھیج کر، یہ دنیا کا ہمارا نقصان کر کے اللہ آزمانا چاہتے ہیں نا، ان کی بھی آزمائش اور ہماری بھی آزمائش۔ آج ہمارے گھر محفوظ ہے نا، کاروبار محفوظ ہے، بچے محفوظ ہیں، اولاد ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے جو خوشحالی میں ہیں، جو امن میں رہ رہے ہیں، میرے ان بندوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بندے، ان کے اپنے جاننے والے رشتہ دار نہ بھی ہوں، سب سے بڑا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ دکھ میں، ان کے گھر بہہ گئے، یہ ان کو گھر دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ان کا ساز و سامان بہہ گیا، یہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہماری آزمائش ہے میرے بھائیو، اس وقت سب سے بڑی آزمائش اب ہماری ہے، ان کے لیے آزمائش اب ختم ہو گئی ہے، پانی جو نیچے ہوتا جا رہا ہے اور خشکی آتی جا رہی ہے، ان کی آزمائش ختم ہو گئی، ہماری شروع ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے ہم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھیں گے بندے سے، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، انی استمتعتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا، اللہ آپ کیسے بھوکے تھے؟ آپ تو رب العالمین ہیں، پوری کائنات کو رزق دینے والے تو آپ ہیں، آپ بھوکے تھے، آپ پیاسے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کیا تیرے علم میں نہیں تھا؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، کیا تیرے علم میں نہیں تھا؟
فلاں بندہ بیمار تھا، کیا تجھے نہیں پتا تھا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، حدیث کے لفظ ہیں، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، اللہ فرماتے ہیں، تو مجھے وہاں پاتا۔ اگر تو اس بندے کو، میرے اس پیاسے بندے کو پانی پلاتا، میری مدد وہاں پاتا۔ اگر دنیا میں کسی نے نہیں پوچھنا نا ہم سے، اللہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے۔ کئی بندے پھنسے ہیں نا سیلاب کے پانی میں، اور بیچارے ایسے ہیں وہ گھر چھوڑ کے بھی نہیں آتے۔ ہم گئے تھے وہاں، ان لوگوں سے پوچھا بھی آپ چھوڑ کے چلے جائیں، خشکی پر جا کے بیٹھیں، اتنا دور کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں ہم اگر آئیں تو پیچھے ہمارے گھر جب خالی ہو جائیں گے، چور ڈاکو گھروں کے دروازے اکھیڑ کے لے جاتے ہیں، چھتوں کا سامان جو ہے وہ توڑ کے لے جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس لیے بیچارے مجبور ہیں وہاں بیٹھنے پر۔ تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم اگر وہاں پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ کر ان کی مدد کریں، نہیں پہنچ سکتے تو جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو مل سکتے ہیں نا۔ یہ سب سے بڑا اس وقت ہمارا امتحان ہے، اور اسی امتحان میں اگر کامیابی ملے گی تو ہماری آخرت سنورے گی۔ ورنہ جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھتا، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مومن کہلانے کا حقدار، مومن وہی ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پریشانی میں دیکھے اور جس حد تک اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے کر دے، کیونکہ یہ آزمائش ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا، آپ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، وہ کیا تھی؟ انسانیت کی خدمت۔ نمازیں پڑھنا بھی اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے، اور مسجدیں آباد کرنا بھی سنت ہے، مسجدیں بنانا بھی سنت ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت یہ بھی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت کی خیر خواہی کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، جس سنت کو آج نمازیوں نے بھلا دی ہے۔ حقیقت بات ہے، ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دیندار بھی ہیں، اور مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں بھی کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے بھلا؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑی ضرورت ہمیں ہے، دیندار اور نماز کر بھی رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ اور ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین خوبی تھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، دوسری وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، بڑے پریشان تھے، مخالفتیں عروج پر تھیں۔ اس موقع پر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ آپ کی کس خوبی کا ذکر کیا تھا؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور پریشانی کے حالت میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آگے خوبیاں بیان کی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اندر جو خوبیاں میں نے دیکھی ہیں، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جان کیا فرماتی ہیں؟ میں نے جو خوبیاں آپ میں دیکھی ہیں، جس بندے میں یہ خوبیاں پائی جائیں اللہ اس سے بڑے کام لیتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور میں کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ خوبیاں کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ کمزوروں پر رحم کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، آپ بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کا علم بلند کرنے والے ہیں۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی زبان کھلتی ہے، آپ کے قدم اٹھتے ہیں تو حق کے لیے اٹھتے ہیں۔ جس انسان میں یہ ساری خوبیاں ہوں، اس کا رب اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ انسانیت کی خدمت۔ اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی تھی۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے
ایک بوڑھی عورت جس نے مکہ والوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ معاذ اللہ آپ جو ہے وہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں اور جادو کر دیتے ہیں، اور جو بھی ان کا کلام سنتا ہے ان کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ بڑھیا بھی سن رہی تھی، اس نے کہا کہیں ان کا جادو میرے اوپر نہ چل جائے، میں یہاں سے نکل جاتی ہوں۔ اپنا سامان باندھا، گٹھڑی باندھی اور سامان لے کر جا رہی تھی کہ میں مکہ چھوڑ دیتی ہوں، اور شہر سے باہر گٹھڑی رکھ کر انتظار میں تھی کہ کوئی سواری آئے یا کوئی انسان میری گٹھڑی پہنچا دے دور، میں وہاں جا کے رہوں گی، کہیں یہاں جو جس کو مشہور کیا ہوا ہے جادوگر اس کا جادو نہ چل جائے میرے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہیں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا بوڑھی اماں کھڑی ہے، آپ نے کہا اماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتی ہے بیٹا میں دور جا رہی ہوں، میری گٹھڑی اٹھا دو، میں نے سنا ہے یہاں کوئی جادوگر ہے، میں اس سے بچنا چاہتی ہوں، کہیں میرے اوپر نہ اس کا اثر چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اس کی اٹھائی، اپنے سر پہ رکھی، اور راستے میں وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے بیٹا تو بھی بچ کے رہنا، تو بھی بچ کے رہنا اس جادوگر سے، کہیں اس کا جادو تیرے اوپر نہ چل جائے۔ آپ اپنے ہی کانوں سے اپنی برائی سنتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں، اور اس بڑھیا کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے۔ جب دور چلے گئی اس بڑھیا نے کہا بس اب بستی دور چلی گئی، میں دوسری بستی میں آ گئی، میری گٹھڑی رکھ دو یہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی رکھ دی تو وہ بڑھیا کہنے لگی اب تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑا آپ نے میری مدد کی ہے، اپنا نام تو بتا دو۔ آپ نے فرمایا نام سننا چاہتے تو پھر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کہا آپ وہی ہیں، وہی محمد ہے جس کے بارے میں وہ مکہ والے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جادوگر ہے؟ کہا ہاں، اگر سننا چاہتی تو اماں میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑھیا نے کہا کہ وہ ان کا بیڑا غرق ہو تو وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ جیسا حسین انسان، آپ جیسا اعلیٰ اخلاق والا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے اس قدر خیر خواہ تھے، ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرتے گزری ہے۔ اور پھر میں نے احادیث میں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دنیا کا سامان آ گیا نا، اللہ نے جب دنیا کی فرمانیاں دے دی، جب فتوحات ہوئیں، جب خیبر فتح ہوا، جب مال غنیمت آنے لگی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا، آپ نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی مسلمان جب فوت ہوگا اگر اس کے ذمہ قرض ہوگا تو وہ قرض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کروں گا۔ کسی بھی مسلمان کے ذمہ قرض ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر فوت ہونے والا اپنا مال چھوڑ کے جائے گا وہ مال ہم نہیں لیں گے، وہ مال اس کے وارثوں کا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن انسانیت کی خدمت تھا۔ اس وقت ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم بھی اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ذرا تصور کیا کریں، غور کیا کریں۔ ہم جب اپنے بچوں میں سو رہے ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں ہمارے پاس، چھتیں بھی ہماری مضبوط ہیں، بچے بھی ہمارے محفوظ ہیں، تعلیم بھی ان کی ہو رہی ہے، کاروبار بھی ہمارا چل رہا ہے، ہمارے اس وقت سینکڑوں ہزاروں بھائی ایسے ہیں جن کے سر پر چھتیں قائم نہیں رہیں، جن کے گھر گر گئے ہیں۔ کئی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو پردہ کرنے والی تھیں، کبھی وہ چار دیواری کے باہر بغیر پردے کے نہیں گئی، ان کے گھروں کی چار دیواریاں گری ہوئی ہیں۔ کئی مائیں ایسی ہیں جن کے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آگے سردیاں آ رہی ہیں اور گھر میں ایک ہی کمرہ ہے، اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، پانی آنے کی وجہ سے کمروں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس ماں کو کیسے نیند آئے گی اپنے معصوم بچوں کو ساتھ سلا کے کہ چھت کا کوئی پتہ نہیں کب گر جائے؟ ان کی مشکلوں کو بھی یاد رکھا کریں۔ جب پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، مچھر نہیں آ رہے ہمارے پاس، اس علاقے کو بھی ذہن میں لایا کریں جہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے، مہینوں سے مچھر اتنے ہیں کہ اتنے مچھر کبھی ہم نے دیکھے بھی نہ ہو، اور ارد گرد سارا پانی، بدبو اور بیماریاں پھوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو لاکھوں دیے ہیں، آپ کے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور بڑے سناتے ہو کہ میرے پاس اتنے مربع ہیں، کیا کرو گے ان مربوں کا؟ جب ہم مریں گے تو وہ چند جو ہے فٹ زمین کا ہمیں ملنا ہے، بس یہ مربع، یہ زمینیں، یہ کاروبار سب یہیں کے رہ جانا ہے۔ ہمارے کام کیا آنا ہے؟ اگر ہمارے پیسوں سے، میرے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے کسی غریب کا چولہا جل گیا نا، یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ لاکھوں اللہ نے دی ہیں، کسی ایک غریب کا کمرہ بنا دیں، زیادہ ہی ہم کو کر لیتے ہیں نا، جب کوئی آتے ہیں اپیل کرنے کے لیے یا کوئی سیلاب زدگان آ گئے، زیادہ جو ہے کمال کریں گے تو جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کے دے دیں گے۔ بھی اللہ نے آپ کو لاکھوں دیے، کیا کرو گے ان کا؟ کسی غریب کا کمرہ بنا دو۔ شادیوں پر اور جو ہے اونٹ پٹانگ میں کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں،
ابھی یہاں آپ کے یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر کروڑوں روپیہ زمین پہ جو ہے زمین میں ڈبویا ہوا ہے. اس سے کہیں بہتر ہے اللہ نے مال دیا ہے تو رب نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ خرچ کہاں کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ قدم کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے. ان میں سے ایک سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا تھا اور پھر حلال کا کمایا ہوا پیسہ خرچ کہاں کیا تھا. انسانوں کو ضرورت ہے کھانے کی، لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، کئی ماؤں بہنوں کے لیے 4 دیواری نہیں ہے. سب سے عظیم پیسہ ہمارا یہ ہے کہ آپ کے اور میرے پیسوں سے کسی غریب کو چھت مل جائے، کسی غریب کا چولہا جل جائے، مہینے کا راشن کسی کو مل جائے، کسی پردہ کرنے والی بہن کے لیے 4 دیواری کا انتظام ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھیں، واللہ فی عون العبد. کیا فرمایا آپ نے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جب بندہ کسی دوسرے اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کریں گے. چاہیے مدد اللہ کی مدد چاہیے، پھر اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اپنے بھائیوں کی اللہ ہماری مدد کریں گے. اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، خود جا کر ان علاقوں کو خود دیکھیں تاکہ ہمارے دل میں بھی درد پیدا ہو، ہمارے دل میں بھی ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس طرح ایسے ہوتا ہے. بس ایسے یہ دیکھنا میری طرف، یہ ہاتھ ہے نا، یہ اس کو الٹا کرتے کتنی دیر لگتی ہے؟ اس ہاتھ کو الٹا کرتے کتنی دیر؟ ایسے ہی ہوتا ہے. بس ہم وہاں گئے، جتنا اللہ نے توفیق دی ان کے لیے کھانا راشن وغیرہ لے کر واپس آ رہے تھے. راستے میں ہمارے ساتھ قاری صاحب تھے اسی علاقے کے، تو ایک جگہ پر نا مغرب کا ٹائم تھا اور کھانا تقسیم ہو رہا تھا. میں نے بھی دیکھا وہاں، قاری صاحب نے بھی دیکھا، وہ اسی علاقے کے تھے. قاری صاحب نے ایک ٹھنڈی آگ بھری اور پھر مجھے کہنے لگے، استاد جی یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس کی کئی مربع زمین ہے، کوٹھی ہے، گاڑیاں ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن آج وہ ساری زمین ڈوبی ہوئی ہے، گھر بھی ڈوبا ہوا ہے. میں نے دیکھا یہاں پر روڈ پہ لائن میں کھڑا ہو کر کھانا مانگنے پر مجبور ہے، کھانا مانگنے پر مجبور ہے. میں نے کہا نا ایسے ہوتا ہے. بس آج اللہ نے لاکھوں دیے ہیں نا، تو اللہ سے اسی امید پر کہ اللہ ہم پر یہ مشکل وقت نہ ڈالے کہ ہم مانگنے والی لائن میں کھڑے ہوں، دینے والی لائن میں خود ہی کھڑے ہو جائیں. اللہ نے اس قابل بنایا آپ کو کہ آپ دے سکتے ہیں، کسی کا بھلا کر سکتے ہیں. آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ اور قیمتی پیسہ وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے کسی غریب کا بھلا کر کے جائیں گے. آپ ان اپنے بھائیوں کا بھی بھلا کریں. اور اس وقت جو ہمارے غزہ میں مسلمان بھائی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا. دعا کریں ان کے لیے، اپنی نمازوں میں دعا کریں. اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب ذاتی دعا کریں، اللہ ہمارے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے جانے والا قافلہ جن کو یہودیوں نے پکڑا ہوا ہے، اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ انہیں قبضہ یہود سے نجات عطا فرما. ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں بس مولویوں کو دعا کرنا ہی آتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا سیلاب میں مدد کرنے والے سارے مولوی تھے. یہ میڈیا پہ بیٹھ کے زبانیں دراز کرنے والا کوئی نہیں نظر آئے گا آپ کو. وہاں پہ سیلاب زدگان میں جو جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں تو پہنچے ہوئے ہیں نا. یہاں اس آپ کے علاقے کے بھی لوگ گئے ہیں وہاں مدد کرنے کے لیے. آگے آگے کون ہے؟ پانیوں میں ڈوب کر. اور میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہمارے ساتھ بھی گئے تھے. یہ مرکزی مسلم لیگ والے حافظ سعید صاحب کی جو جماعت ہے، بڑا اچھا کام ہے ان کا، سلام ہے ان کو. ایسی ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں خود ڈوب جانے کا خطرہ ہے، جان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. جان کی بازی لگا کر مولوی بچا رہا ہے انسانوں کو، اور بات بھی انہیں پہ کرتے ہیں کہ ان کو صرف دعا کرنی آتی ہے. یہ اصل وہ لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں. جب ہم غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ صرف دعا ہی رہ گئی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. بھئی جہاں کچھ کر سکتے ہیں وہاں کر رہے ہیں، وہاں پر نہیں جا سکتے تو حکمرانوں کا کام ہے، تو ان کو کہہ بھی رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المومن، سب سے بڑا مومن کا ہتھیار دعا ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ان کی طرف جانے والا جو قافلہ ہے اس قافلے کے لیے دعا کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے کہنے سے، آواز اٹھانے سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین خیر کا جو ہے اس میں پہلو پیدا کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو. مہمان آئے، آپ کے پاس کھانا نہیں تھا. 11 گھروں میں پتہ کرایا، کہیں سے کھانا نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا؟ یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ اس بھوکے مہمان کو یہ تو نہیں کہا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا 11 گھروں سے میں نے پتہ کرا لیا، میرے پاس تو کچھ نہیں، اب جاؤ اپنا انتظام خود کرو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعلان کیا یہ میرے مہمان بھوکے ہیں، ان بھوکے مہمانوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ لے گئے اپنے گھر کھانا کھلایا. ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم خود نہیں بھی کچھ کر سکتے، اگر ہماری زبان ہلانے سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں کسی صاحب حیثیت انسان کو کہ فلاں بندہ مجبور ہے، آپ کو اللہ نے افسر بنایا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کا کوئی عہدہ ہے، آپ کی قلم ہلانے سے کسی مسلمان کا بھلا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہلاتے قلم؟ آپ کی زبان ہلانے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، آپ کے میڈیا پر فالوور ہیں اور لوگ ہیں، آپ کی ایک پوسٹ کرنے سے مسلمانوں کا بھلا ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ خیر خواہ انسان بنے، لوگوں کی ہیلپ کریں، اور یاد رکھیں ان کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان ہے. اس امتحان میں تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم خلوص دل کے ساتھ جتنا ان اپنے مجبور بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی جیبیں بھی کھولیں، تجوریاں بھی کھولیں، اور دعائیں بھی کریں. جہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.